بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران مدنیہ، آیت نمبر 16۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے فرمایا عام طور پر جو دنیا میں چیزیں ہیں ان کی محبت میں گرفتار ہو کر لوگ گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین اور آخرت کی زندگی سے غافل ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا تھا کہ ان دنیا کی مرغوب چیزوں کے مقابلے میں جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو تقوی والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں اپنا بہتر انعام سمجھتے ہیں۔ وہاں پر جنت ہے جس میں ہر طرح کی نعمتیں ہیں، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ کی رضامندی حاصل ہو جائے گی، جو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اب اللہ سے ڈرنے والے جو اس جنت کے اور اللہ کی رضا کے مستحق ہوتے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں، اس آیت میں وہ بتلایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، الذین یقولون، الذین وہ لوگ جو کہ، یقولون یا منے وہ، وونون منے سب، قول مانے کہنا، بات کرنا، وہ سب بات کرتے ہیں، کہتے ہیں، ربنا، ربی اور ربنا، اس سے پہلے یا جو ہوتا ہے چھپا ہوتا ہے، یہ الف یا، اس کا معنی ہوتا ہے اے۔ ربنا رب پروردگار، نون الف نا مانے ہمارا، اے ہمارا پروردگار، اے ہمارے رب، اننا، اننا مانے بے شک، نون الف نا مانے ہم، آمنا اس میں بھی نون الف نا کا معنی ہم، اور حمزہ میم نون یہ ایمان سے ہے، ہم ایمان لائے۔ سب سے پہلے تو وہ اللہ کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ اس میں یہ بات یہ سمجھ آ گئی کہ ایمان ہوگا تو باقی باتیں اللہ کے ساتھ کی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا میں جو مرضی جتنا مرضی کر لیں، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بنیاد سب چیزوں کی ایمان ہے۔ تو سب سے پہلے وہ کیا کہتے ہیں جو جنت کے مستحق ہوں گے، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے۔ ایمان لائے میں دوسری جگہ پر ہے کہ کن کن چیزوں پہ، اللہ کی ذات پہ، اللہ کے فرشتوں پہ، اللہ کے رسولوں پہ، اللہ کی کتابوں پہ، قیامت کے دن پہ، جنت جہنم پہ، ان چیزوں پہ ایمان لانا ہے۔ تو ایمان میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اہل تقوی جو ہیں، جو جنت کے مستحق ہوں گے، جو اللہ کی رضوان کے، رضامندی کے، خوشنودی کے قابل ہوں گے، وہ کون ہوں گے؟ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ اب دنیا میں رہتے ہیں، انسان ہیں، کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کہیں جان بوجھ کے، کہیں انجانے میں، تو مختلف صورتحال میں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ فاغفر لنا، اگر وہ گناہ نہ کریں جو بالکل عام گناہ ہیں، تو عبادت کرتے ہوئے بھی کچھ کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو فا زبر فا مانے پاس، اغفر تو مغفرت کر، تو معاف کر، تو بخش، لنا ہمارے لیے، مطلب ہمیں، تو بخش دے ہمیں، کیا بخش؟ ذنوبنا، ذنوب مانے گناہ، نون الف نا مانے ہمارے، ہمارے گناہ، ہم ہماری کمیاں، ہماری کوتاہیاں، ہمارے گناہ، ہماری لغزش ہمیں معاف کر دے۔ واقعنا، واو صبر با منے، اور جب اللہ تو معاف کر دے گا، پھر آگے قیامت کا دن آئے گا، جنت جہنم ہوگی، تو تیرا عذاب بڑا سخت عذاب ہے، تو ہمیں جہنم سے بچانا۔ واقعنا، واو زبر با منے، اور قاف زر کی منے تو بچا، نون الف نا منے ہم کو، عذاب مانے عذاب، النار مانے آگ کا، یعنی دوزخ کا۔ جہاں بھی آگ آئے گی تو اس سے مراد دوزخ ہوگی، کیونکہ دوزخ میں ہر جگہ پر آگ ضرور ہوگی، تو اس لیے آگ سے مراد دوزخ لی جاتی ہے۔
تو دوزخ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے تو ہمیں بچا۔ ہم ایمان لے آئے ہیں، کمیاں کوتاہی ہیں تو فاغفر لنا ذنوبنا، وہ معاف کر دے ہمیں، وقنا عذاب النار، اور جہنم سے بچانا، تیرا عذاب بڑا سخت عذاب ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہاں پہ معلوم ہوا کہ گناہ معاف ہونے کے لیے ایمان لانا شرط ہے۔ گناہ معاف ہونے کے لیے ایمان لانا شرط ہے۔ اسی طرح دوزخ سے بچنے کے لیے بھی ایمان لانا شرط ہے۔ جنت میں جانے کے لیے بھی ایمان لانا شرط ہے۔ اللہ کی رضوان جو پچھلی آیت میں پڑھی ہے، اس کو پانے کے لیے بھی ایمان لانا شرط ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے، دنیا میں جو مرضی کرتے رہیں، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور یہ بات میں خاص طور پہ اس لیے کرتا ہوں کہ آج کل ہمارے مسلمانوں کے ذہنوں کو بہت بھرا جا رہا ہے۔ دیکھو جی، مسلمانوں سے تو کافر ہی اچھے ہیں، تو مسلمانوں سے کافر کبھی اچھے نہیں ہو سکتے۔ دنیاوی ان کی ٹیپ ٹاپ ڈیل ڈال جو ہے رنگینیت دیکھ کے اپنے اللہ کو اور اپنے اللہ کے مذہب کو، اللہ کے ایمان کو اور اللہ کے ماننے والے بندوں کو پس پشت مت ڈالیں۔ وہ چند دن کی ان کی ٹیپ ٹاپ ہے، چند دن کی زندگی کی رونق ہے۔ تو بہرحال دیکھیں جی، ایمان لانا یہ سب سے پہلے شرط ہے، پھر گناہ ہوں گے تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے، باقی جہنم سے بھی بچ جائیں گے اور جنت میں بھی جائیں گے، اور اللہ کی رضوان رضامندی بھی ملے گی۔ ایمان شرط ہے۔ اب جس کے پاس ایمان ہوتا ہے تو ایمان والوں کی کیا صفاتیں ہیں؟ الصابرین، وہ صبر کرنے والے ہیں۔ الصابرین، صبر کرنے والے ہیں۔ دنیا میں جو کچھ بھی مسائل ہوتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے مشکلات آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آج کل سردیاں ہیں تو نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے سردی میں، مسجد جانا پڑتا ہے سردی میں۔ تو اسی طرح گرمیوں میں پانی گرم ہوتا ہے باہر ٹونٹیوں میں، تو وہاں وضو کرتے ہیں، گرمی میں باہر جاتے ہیں۔ تو اسی طرح روزے رکھے جاتے ہیں تو سردیوں میں اٹھنا روزوں کے لیے، اور گرمیوں میں لمبے دن میں روزہ رکھنا۔ تو مختلف قسم کی تکلیفیں عبادات میں بھی آتی ہیں، اور اس کے علاوہ باقی معاملات، جہاد کا حکم آ جاتا ہے، یا اسی طرح اور کوئی مسئلے مسائل، جائیداد میں سے کوئی چیز ضائع ہو جاتی ہے، کاروبار میں نقصان آ جاتا ہے، یا رشتہ داروں، اولاد، بیٹے، ماں باپ میں سے کسی بزرگ میں سے کوئی چلا جاتا ہے، تو یہ سب جب غم آتے ہیں تو ایمان والوں کی، اللہ کے ماننے والوں کی صفت کیا ہے؟ الصابرین، صبر کرتے ہیں۔ کیونکہ اللہ نے، پیچھے ہم پڑھائے ہیں، اللہ نے خود فرمایا ہے کہ اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب تمہیں کوئی معاملہ ہو، پریشانی ہو، تو اللہ سے مدد طلب کرو، بالصبر، پہلے سب سے کیا کام کرو؟ صبر کرو، والصلاۃ، اور پھر نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے جھکو، سجدہ کرو، رکوع کرو، پھر اس کے بعد دعا مانگو۔ تو صبر کا حکم ہے ایمان والوں کو۔ واویلا کرنا، رونا پیٹنا، ہائے یہ وہ، یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ہم ایسے نالائق ہیں کہ تھوڑی سی کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو اس میں آہ و بکا شروع کر دیتے ہیں، یا گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں، یا غیبتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ اس میں عام تو عام، خاص بھی الجھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ خصوصاً مجھے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ان معاملات میں دنیا کے صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ایمان والے صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ والصادقین، واو زبر وا منے، اور الصادقین، سچے ہوتے ہیں، سچ بولتے ہیں۔ ایمان والوں کی کیا صفت ہے دوسری؟ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، کسی کو منافقانہ انداز میں یا الجھانے والے انداز میں یا کسی کا جواب صاف نہ دینے کی ترتیب میں نہیں ہوتے، بلکہ سیدھی بات سنتے ہیں، سیدھی بات کرتے ہیں۔ والقانتین، واو زبر وا منے، اور قانتین، یہ دعائے قنوت والے لفظ سے ہے۔ قانت کا معنی اطاعت کرنا،
فرما بردار ہونا، عبادت کرنا، حکم بجا لانا۔ تو قانتین حکم بجا لانے والے ہوتے ہیں، اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں۔ والمنفقین واو زبر وا مانے اور، منفق یہ نفقہ سے ہے، نون فے قاف ہے، اس میں نفقے کا معنی خرچ ہوتا ہے، تو منفقین خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ۔ تو خرچ کرنے سے مراد اپنے لیے بھی جائز طریقے پر خرچ کرتے ہیں، گھر بار کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، پھر اسی طرح اللہ کے دین کے لیے، جہاد کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، پھر اس کے بعد غریب مسلمانوں کے لیے، محتاج مسلمانوں کے لیے، یتیموں کے لیے، ہر معاملے میں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بار بار فرمایا ہے کہ حق للسائل والمحروم، مانگنے والوں کے لیے اور محروم غریب لوگوں کے لیے تمہارے مال میں حصہ ہے، یعنی کہ اللہ نے ڈال دیا، اب تمہارا امتحان ہے کہ ان کا حصہ تم ان کو دیتے ہو یا سب کچھ خود اپنے پاس سمیٹ کر بیٹھ جاتے ہو۔ تو والمنفقین اور خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین واو زبر وا مانے اور، مستغفرین اس میں بھی غین فیرے یہ مغفرت سے ہے، سین تے کا معنی چاہنا، طلب کرنا، چاہتے ہیں، طلب کرتے ہیں، مغفرت بخشش طلب کرتے ہیں، اپنے گناہ بخشوانے والے ہوتے ہیں، بالاسحار بازر بی مانے ساتھ، یہاں فی کے معنی میں ہے تو یہاں پہ کریں گے میں، اسحار یہ سحر کی جمع ہے، سحر، یہ ہم نے بھی اپنی قرآن اکیڈمی کا نام سحر لکھا ہے، سحری کے وقت سے، سحری کا وقت دن کا ابتدائی حصہ، پر رونق ٹھنڈی ہوا والا اور ٹھنڈی روشنی والا وقت، تو وہی تہجد کا وقت ہوتا ہے، بالاسحار پچھلی رات میں، سحری کے وقت میں، والمستغفرین گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، بالاسحار سحری کے وقت میں، رات کے پچھلے حصے میں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن سے راضی ہوں گے، جن کو جنت دیں گے، جن کو جہنم سے بچائیں گے، ان کی صفات بیان کی ہیں۔ کیا بیان کی ہیں؟ اللہ کے راستے میں بڑی تکلیفیں اٹھا کر بھی اس کی فرما برداری پر جمے رہتے ہیں، معصیت سے رکے رہتے ہیں، معصیت کا خیال آتا ہے صبر کرتے ہیں، زبان کے، دل کے، نیت کے معاملے کے سچے ہوتے ہیں، پوری تسلیم اور انقیاد کے ساتھ خدا کے احکام بجا لاتے ہیں، خدا کی دی ہوئی دولت کو اس کے بتلائے ہوئے مواقع میں خرچ کرتے ہیں، اور پچھلی رات اٹھ کر جو طمانینت، اجابت، قبولیت کا وقت ہوتا ہے، لیکن اٹھنا اس وقت آسان نہیں ہوتا، یہ اٹھ کر اپنے رب سے گناہ اور اپنے معاملات، اپنی کمیاں کوتاہیاں معاف کراتے ہیں، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا اس وقت میں اٹھنے والے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، سورہ زاریات کے اندر آتا ہے، اکثر رات عبادت میں گزارتے ہیں اور سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عبادت میں جو تقصیر رہ گئی اپنے فضل سے معاف فرمانا، یہ ہے اللہ کے چاہنے والے، اللہ کی رضا چاہنے والے، اللہ پر ایمان لانے والوں کی صفات۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو کمیاں کوتاہیاں زندگی میں ہیں ان کو مٹائے، ان کو معاف فرمائے، ان پہ پردہ ڈالے، اور دنیا آخرت کی رسوائی سے، ذلت سے محفوظ فرمائے، اور آخرت کے عذاب سے بچائے۔ تو یہ پڑھ کر قرآن تلاوت، ذکر اذکار کے وقت اللہ سے اس طرح دعائیں کرنی چاہیے۔ آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔